بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے باپ نے تیسری شادی دبئی میں جا کر رہی تھی۔ مجھے میری سوتیلی ماں رمشا بیگم کے حوالے کر کے انہوں نے پلٹ کر کبھی میری خبر نہیں دی۔ میری سوتیلی ماں نے میرا سودا کر دیا ایک پاگل انسان کے ساتھ۔ وہ مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے گئے اور کچھ دنوں بعد مجھے فروخت کر دیا۔ دبئی میں ایک دن سڑک پر بیٹھی کہ میرے سامنے ایک شخص آ کر گر پڑا، جسے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری زندگی کا سب سے بھیانک دن وہ تھا جب میرے والد نے تیسری شادی کر لی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ماں کی موت کے بعد جس واحد سہارے پر میں یقین کرتی تھی وہ بھی مجھے یوں اکیلا چھوڑ دے گا۔ نکاح کے کچھ ہی دنوں بعد وہ دبئی چلے گئے اور مجھے اپنی نئی بیوی کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے، ایک ایسی عورت کے حوالے جو شروع دن سے ہی مجھ پر نفرت کرتی تھی۔ میرے نصیب میں اب صرف طعنے، ظلم اور تنہائی بچی تھی۔ سوتیلی ماں اپنے بیٹوں کو مہرانیوں کی طرح رکھتی اور مجھ سے نوکرانیوں کا سلوک کرتی تھی۔ صبح سے رات تک گھر کے کاموں میں جتی رہتی اور اگر کبھی تھک کر بیٹھ جاتی تو طعنوں اور گالیوں کی بارش شروع ہو جاتی۔ میری تعلیم جو کبھی میرا خواب اور فخر تھی، راستے میں دم توڑ گئی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میرا خواب تھا کہ کچھ بن کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں، لیکن سوتیلی ماں نے یہ خواب بھی چھین لیا۔ والد سے شکوہ کرنا چاہا لیکن انہوں نے کبھی پلٹ کر میری خبر تک نہ لی۔ ماں کے بعد صرف والد کا سہارا بچا تھا اور وہ اب بھی کسی اور کا ہو چکا تھا۔ چھوٹی بہنیں جو میری محبت کی طلبگار تھی، اب سوتیلی ماں کی پرورش میں آ کر مجھ پر طعنے مارنے لگی تھی۔ ہر دن میرے لیے ایک نئی اذیت لے کر آتا تھا اور ہر رات ایک ادھوری دعا کے ساتھ ختم ہوتی۔ میں زاروں قطار روتی رہتی تھی کیونکہ جب میری ماں زندہ تھی تو انہوں نے مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا تھا، مجھے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہی میری زندگی آزمائش بن گئی تھی۔ ایک دن میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک زیوروں میں لدی عورت کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، رمشا بیگم کا گھر یہی ہے؟ میں نے کہا، جی یہی گھر ہے۔ تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر سے میری سوتیلی ماں نکلی اور کہنے لگی کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا، یہ خالہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نہ جانے اس نے میری سوتیلی ماں سے کیا بات کی۔ میں ایک دو دفعہ کمرے میں شربت دینے کے لیے گئی تھی لیکن میرے جاتے ہی وہ دونوں خاموش ہو جاتی تھی۔ تقریباً ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد وہ عورت واپس اپنی گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ اس کا آنا جانا ہمارے گھر میں لگا ہوا تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے، اور آخر کار ایک دن میری سوتیلی ماں نے مجھے کچھ کپڑے دیے اور کہا کہ اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں لوگ آئیں گے، تمہارا نکاح ہے۔ آج میں بے تحاشا حیران اور پریشان تھی اور زاروں قطار رونے لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی وہ میری سوتیلی ماں مجھ سے کہنے لگی کہ یہ فیصلہ حتمی ہے، اب تم چاہے رو یا ہنسو تمہیں یہ قبول کرنا ہی پڑے گا۔ میں بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ پہلے یہ کام ختم کرو اور اس کے بعد یہ لباس پہن لو اور وہ لوگ شام کو آئیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر میں آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہو تو نہیں نا، اگر ہوتی تو تب کی تب دیکھی جاتی۔ اب بہتر ہے کہ تم مجھ سے بحث نہ کرو اور جو کہا ہے وہ کرو، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، جب ابا کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ ہوتا کون ہے معاف کرنے والا؟ اگر اسے تمہاری ذرا سی بھی فکر ہوتی وہ تمہیں چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی کے پاس نہ جاتا۔ میں بس زاروں قطار روتی رہی اور خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنا کام مکمل کیا اور اپنی سوتیلی ماں کی ہدایت کے مطابق وہ لباس پہن لیا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد تھی۔ کچھ ہی لمحے بعد ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑی گاڑی رکی تو سب لوگ کہنے لگے کہ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، میری آنکھیں نم تھی۔ گھر پر ہی تمام انتظام کیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے بھی حال میں لایا گیا
اور سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ اتنے میں میرے پاس ایک ادھیڑ عمر کا شخص آ کر بیٹھ گیا جو کہ بالکل پاگلوں والی حرکتیں کر رہا تھا۔ میں اسے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی۔ میری ماں نے میری طرف اشارہ کیا کہ میں صحیح ہو کر بیٹھوں۔ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے ان کی یہ مسکراہٹ کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے بالکل سامنے وہی عورت بیٹھی تھی جو اکثر ہمارے گھر پر آیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ آیا اور اس نے نکاح کروا دیا۔ کچھ دیر میں تو میں خاموش رہی، مگر میری ستیلی ماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور ہاں کہنے کو کہا۔ میں نے مثبت میں سر ہلا دیا۔ میں نے ابھی تک اپنے دلہے کو نہیں دیکھا تھا، بس اس کا نام ہی سنا تھا، کیونکہ جو حقیقت مجھ پر آشکار ہونے والی تھی اس سے میں بالکل بے خبر تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جو کھانے کا انتظام کیا گیا تھا تو سب مہمانوں نے کھانا کھایا اور آخر کار معمولی سی رسم و رواج کے بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ سسرال پہنچ کر میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے جبکہ میں صحن میں ہی کھڑی تھی۔ جو شخص اس وقت سٹیج میں میرے پاس بیٹھا تھا وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے وہ عورت اپنے ساتھ اس گاڑی میں لائی تھی۔ ایک ملازمہ آئی اور اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ آپ کو آپ کے کمرے میں لے جایا جائے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ حویلی بہت بڑی تھی، وہاں پر 100 کی تعداد میں کمرے تھے۔ اس نے حویلی کے پیچھے کی طرف ایک کمرہ کھولا اور مجھے کہا یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ میں نے جیسے ہی یہ کمرے کی لائٹ جلائی تو وہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سرخ اور سفید پھولوں سے مزین وہ کمرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے میں نے اپنے سب غم بھلا چکی تھی۔ میں اس کمرے کی خوبصورتی کے شہر میں کھونے لگی تھی۔ میں نے آج تک اتنا خوبصورت کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس میں طرح طرح کے پھول تھے۔ مجھے بچپن سے ہی پھول بہت زیادہ پسند تھے۔ جب تک میری ماں زندہ تھی تو انہوں نے پھولوں کا ایک باغیچہ بنایا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ میں ابھی اس کمرے میں کھڑی ہی تھی کہ اتنے میں ملازمہ آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں کھانا رکھا ہوا تھا، تو مجھ سے کہنے لگی کہ بڑی بیگم صاحبہ آپ کھانا کھا لیجئے۔ جب اس نے مجھ سے اس نام سے پکارا تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ میں بڑی بیگم صاحبہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں نے اس سے کہا کیا تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی جی آپ ہی تو ہماری بڑی بیگم صاحبہ ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری پھونک نہ تو یہ بات سن کر ختم ہی ہو چکی تھی۔ میں ابھی اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ اس شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام ساجدہ ہے اور میں بہاڑی کی رہائشی ہوں۔ میرا والد کا نام محمد دین تھا اور والدہ نور بی بی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر ان کی اولاد تھی۔ مجھ سے پہلے 2 بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا۔ جب میں 4 سال کی تھی تو میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے باپ نے کہا میری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے تو مجھے پالنے کے لیے ایک ماں کی ضرورت ہوگی۔ میرے باپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے رمشا بیگم سے شادی کر لی۔ شروع میں تو رمشا بیگم میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی اس کے گھر میں اپنی پہلی اولاد ہوئی تو اس نے میرے ساتھ ستیلی والا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بات بات پر مارتی پیٹتی اور کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی تھی۔ میں 6 سال کی عمر میں ہی تمام گھر کا کام کرنے لگ گئی تھی۔ اس نے مجھے پڑھنے بھی نہیں دیا۔ میں پڑھائی کی بہت زیادہ شوقین تھی۔ میں اپنے باپ سے کہہ دی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن میری ستیلی ماں میرے باپ کو ایسے کان بھرتی کہ وہ میری کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ میں ہر وقت روتی اور اپنی ماں کو بھی یاد کرتی رہتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا کہ میرے باپ کی دبئی میں نوکری لگ گئی۔ جب وہ دبئی چلا گیا تو پیچھے سے میری ماں نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی۔
ایک دفعہ تو اس نے مجھ پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی بھی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے میرا پورا جسم جلس گیا تھا۔ میں 6 ماہ تک سرکاری ہسپتال میں داخل رہی تھی۔ میری رنگت گوری تھی، جبکہ میری سوتیلی ماں کی بیٹیوں کی رنگ سنولے تھے۔ میری ماں اس بات پر بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ وہ مجھے کبھی بھی صابن نہیں لگانے دیتی تھی کہ کہیں میری رنگت مزید صاف نہ ہو جائے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ڈھیروں کریم میں لگواتی تھی۔ میرا باپ نے دبئی جا کر پلٹ کر ہماری خبر تک نہ لی۔ مجھے امید نہ تھی کہ میرا باپ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر دبئی میں تیسری شادی کر لی تھی۔ 2 سال بعد جب میرا باپ واپس آیا تو وہ اپنی عربی بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ کچھ دن یہاں رہا اور پھر واپس چلا گیا اور آج تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس بات کی کبھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میری قسمت خراب تھی یا کسی کی اتنی قسمت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ کوئی بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بے تحاشا شوق، میں اپنی بہنوں کی کتابوں سے خود سے پڑھ لیا کرتی تھی۔ میں 2 جماعت تک تو سکول گئی تھی، لیکن اس کے بعد میری سوتیلی ماں نے مجھے سکول کا رخ نہیں کرنے دیا تھا۔ میں اتنے ذہین تھی کہ میں نے گھر میں ہی اتنا پڑھ لکھ لیا تھا کہ اپنا نام لکھ سکوں اور مشکل وقت میں کچھ پڑھ بھی سکوں۔ صبح سے لے کر شام تک میں گدھوں کی طرح کام کیا کرتی تھی، اور اگر گھر میں کچھ نقصان ہو جاتا وہ سارا ذمہ مجھ پر ہی آتا، جس کے بدلے میں میری سوتیلی ماں مجھے مارتی تھی۔ جب میں 19 سال کی ہوئی تو ہمارے محلے کا ایک لڑکا مجھے پسند کرنے لگا۔ دیکھنے میں وہ کافی معقول سا تھا، اگر اپنی سوتیلی ماں کے ڈر سے میں نے کبھی اس کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ میں اس سے بات کروں۔ جب میں بازار سے کچھ لینے جاتی وہ میرے سامنے آ جایا کرتا تھا۔ میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن معاشرے کے ڈر سے کچھ بول نہیں رہی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر پر میرے کمرے کی کھڑکی کے ذریعے ایک کاغذ اندر آیا، جسے کھول کر توڑ جوڑ کر میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ دوسرے دن اس کی ماں ہمارے گھر آئی اور میری ماں سے رشتہ مانگا۔ میری ماں نے سنگین رد عمل ظاہر کیا اور انہیں صاف انکار کر دیا، کیونکہ میری ماں تو وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھی تھی۔ میری ماں مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ جو پیسے میں تم پہ خرچ کر رہی ہوں اس کی ایک ایک پائی تم سے وصول بھی کروں گی۔ وہاں پر رشتہ تو نہ ہوا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ایک گاڑی میں عورت آئی جس نے میری سوتیلی ماں کے بارے میں پوچھا۔ شاید وہ میری ماں کی کوئی دوست تھی۔ وہ اکثر آتی، گھنٹوں بیٹھ کر چلی جاتی۔ جب بھی میں ان کے پاس جاتی وہ دونوں خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ 1 مہینے بعد میری ماں نے مجھے چند کپڑے لا کر دیے اور کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، آج شام کو تمہارا نکاح ہے۔ جب میں نے مزاحمت کی تو میری ماں نے جلتا ہوا کوئلہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اب تمہاری آواز نکلی تو تمہارا گلا دبا دوں گی، اور تم تو جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ میں بے تحاشا خوف میں آ چکی تھی۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی، شادی کی عمر تھی، مگر یوں اس طرح اچانک میں تیار ہو گئی اور میرے ساتھ آ کر ایک بزرگ بیٹھ گیا جو کہ بالکل پاگلوں کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ میں نے اس سے دوری اختیار کی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح آیا، نکاح کر لیا گیا۔ رخصتی کے بعد اس محل نما گھر میں آ گئی تھی۔ مجھے ملازمہ اس کے کمرے میں لے گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمہ کھانے کا ٹرے لے کر آئی اور مجھے دیا۔ میری تو بھوک ہی ختم ہو گئی تھی جب اس نے مجھے بڑی بیگم صاحبہ کہا۔ ملازمہ چلی گئی تو کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے پر وہی شخص جو کہ ڈھیر عمر کا پاگلوں والی حرکت، منہ میں فیڈر لیے کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں بے تحاشا خوف زدہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل خونی درندوں کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ اس نے آتے ہی کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ میرا دل دہل گیا۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ایک جانب بیٹھ کے وہ شخص چھلانگیں لگاتا ہوا بیڈ پر بیٹھا اور کہنے لگا کہ تم میری دلہن ہو، تم میری دلہن ہو۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔
خوف کی شدت تو اس وقت ہوئی جب اس نے کہا تم میری 8ویں دلہن ہو۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی۔ وہ بوڑھا آدمی کچھ دیر تو بچوں کی طرح حرکت کرتا رہا اور پھر اس نے اپنے منہ سے فیڈر نکالا، اسے ایک طرف رکھتے ہوئے میرے ہاتھ کو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کب تک دور بھاگو گی؟ مجھ سے دیکھو، میں تم تک پہنچ ہی آیا۔ میں نے کتنی کوشش کی تھی کہ میں تمہیں پا سکوں، اور تمہارے نخرے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں اس کا چہرہ تکتی رہ گئی، وہ میری پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اس کو جانتی ہوں، لیکن وہ میرا شوہر تھا۔ مجھے اپنی بیوی ہونے کے تمام فرائض سر انجام دینے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے مجھ سے اپنا حق وصول لیا اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں زاروں قطار وہیں پر روتی رہی۔ مجھے دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پوری رات میرے جس اذیت اور کرب میں گزری، اس سے صرف ہی واقف تھی۔ صبح پھر ملازمہ آئی اور نہایت قیمتی لباس مجھے دیا اور کہا اسے پہن کر نیچے آ جاؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نیچے گئی تو مجھے بالکل ملکہ والا پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ نوکر میرے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ وہ عورت بھی میرے نازک اور نخرے اٹھا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک کمرے سے وہ شخص باہر آ گیا جو کہ میرا شوہر تھا، اور اب وہ بالکل بچوں کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ میں اس کے تمام معاملے سے بالکل بے خبر تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ سے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ شخص تو بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ ایسے حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ اچھے سے کھانا کھلانے کے بعد مجھے اس عورت نے کہا کہ اب تم اپنے شوہر کے ساتھ کہیں باہر سے گھوم آ۔ میں نے کہا ابھی اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس عورت نے کہا کہ ڈرائیور آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ وہ شخص اس عورت کا بیٹا تھا، ستیلا بیٹا، تمام جائیداد اس کی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ میرا شوہر جن کو تو بالکل بچہ بنا رہتا تھا، لیکن رات کو وہ بالکل صحیح ہو جایا کرتا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مجھے اب وہ اچھا لگنے لگا تھا، لیکن ابھی میں اس حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ میں اکثر گھٹنوں میں اس کا چہرہ تکتی رہتی اور یاد کرتی رہتی، یہ چہرہ میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں دیکھا ہے؟ مجھے اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی۔ میں 20 سال کی نوجوان لڑکی، وہ 55 سالہ بوڑھا آدمی، مزید میں نے یہ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ میں ابھی بھی ارسلان کو بھلا نہیں سکی تھی۔ جب بھی میں اس سے ملتی تھی، وہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں اپنی زندگی کے تمام غم بھلا چکی ہوں۔ میری شدت سے خواہش تھی کہ میں ارسلان سے ہی شادی کروں۔ اس نے تو میرے گھر رشتہ ہی بھیجا تھا، مگر میری ماں نے قبول نہیں کیا تھا۔ شاید میرے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ مجھے یہاں آئے 15 دن ہو چکے تھے۔ گھر کا ماحول کچھ سنسنی خیز تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہر کوئی یہاں پر دکھاوا کر رہا ہے۔ ایک دن ایک رات کو جب میں کمرے میں بیٹھی تھی تو میرے شوہر داخل ہوا۔ اب وہ ایک نارمل انسان کی طرح تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھما اور کہا کیا آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ ہاں تم کچھ بھی پوچھ سکتی ہو۔ تو میں نے کہا آپ اس طرح کیوں بیہودہ باتیں کرتے ہیں؟ دن کو تو آپ بالکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن رات کو آپ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح ہوتے ہیں۔ تو وہ کچھ خاموش سا ہو گیا اور پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، منہ پر کپڑا ڈالا اور سو گیا۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، کیونکہ کچھ تو ایسا تھا جو میں نہیں جان پا رہی تھی۔ میری زندگی میں جو طوفان آیا تھا وہ اب وحشت کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ نہ میرا شوہر مجھے کوئی خبر دیتا، نہ میرے اپنے گھر والوں نے پلٹ کر میری خبر لی۔ میں جیسے زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ 15 دن کی خوشیوں کا خواب اب کچلے ہوئے پھولوں کی مانند بکھر چکا تھا۔ وہ عزت، وہ ناز و نعم، سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ اب میں دن رات غلاموں کی طرح کام کرنے پر مجبور تھی۔ میرے بازوؤں پر دہکتی سلائیاں لگائی جاتی، جیسے میرے وجود پر اپنے ظلموں کی مہر ثابت جاری ہو۔
وہ خوبصورت کمرہ جہاں کبھی خوشبو بکھرتی تھی اب میرے لیے ایک ادھورا خواب بن چکا تھا۔ زنجیروں میں جکڑ کر مجھے ایک تنگ اور بدبودار کال کوٹری میں دھکیل دیا گیا تھا جہاں روشنیوں کا ایک ذرہ بھی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ میری ہر سانس، ہر لمحہ ایک اذیت، ایک کرب تھی۔ میری دنیا اب جہنم سے بھی زیادہ بھیانک ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک مجھے اس کال کوٹری سے نکالا گیا۔ میرے ہاتھ سختی سے باندھ دیے گئے، میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی، میں اندھیروں میں گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اس گاڑی میں وہ بچہ نما شیطان بھی موجود تھا جس کی معصومیت ایک شفاف دھوکہ نکلی تھی۔ گاڑی دھڑا دھڑتی ہوئی کسی انجانے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جب سفر تمام ہوا تو میں ایک اجنبی سرزمین پر کھڑی تھی، دبئی میں۔ وہاں مجھے انسانیت کی نیلامی کرتے ہوئے بیچ دیا گیا تھا۔ اب میں ایک ڈانس کلب کی مدھم روشنیوں میں سسکتی تھی۔ ہر دن میری عزت کا تماشا لگایا جاتا تھا، ہر نظر مجھے نوچ کھانے کے لیے لپکتی تھی۔ میں دن رات ذلت کی آگ میں جلس رہی تھی اور میری روح سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی۔ ایک دن میں کلب کے آگے ایک کونے میں تھکی ہاری بیٹھی تھی کہ اچانک ایک جھٹکا لگا۔ میرے سامنے ایک بوڑھا لڑکھڑاتے ہوئے گرا۔ میں بنا کچھ سوچے دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دیا اور جب اس کا چہرہ میرے سامنے آیا تو جیسے وقت تھم گیا۔ میری روح لرز اٹھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، میرا اپنا باپ تھا۔ بہت خوب جذباتی نکل رہے تھے، میری سانسیں رکی رکی سی تھی، میری زبان جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے، بابا آپ یہاں۔ اور اس حال میں میری آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ بابا نے میری بات سنی تو جیسے ان کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا، وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی ہچکیاں بند ہو گئی، ان کی لرزتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، تم میری بیٹی ہو نا؟ جیسے میں اپنی مجبوریوں کے ہاتھ جوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری بچی مجھے معاف کر دو، میں گنہگار ہوں، میں ظالم باپ ہوں۔ میرے دل پر قیامت گزر رہی تھی۔ میں نے بابا کو سہارا دیتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں کہا، بابا کیسی معافی کی بات کرتے ہیں، بس مجھے بتائیں تو صحیح، آپ یہاں اس حال میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مجھے حیرت اور دکھ کے ملے جلے انداز میں دیکھنے لگے اور پھر جیسے ان کی روح میں بجلی گونج گئی، وہ کہنے لگے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میری بچی؟ میرے آنسو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنی پوری کہانی، اپنی پوری بربادی، اپنی پوری بے کسی کی داستان ان کے سامنے کہہ ڈالی۔ ہر ایک زخم کی چیخ، ہر ایک دکھ کی آہ میرے الفاظ میں رچ بس چکی تھی۔ بابا میری ایک ایک بات سنتے اور ہچکیاں لے لے کر روتے جاتے۔ جب میں خاموش ہوئی تو انہوں نے میری کمزور بازو کو پکڑ کر کہا، چلو میری بچی آؤ، میں تمہیں اس جہنم سے نکال کر لے جاتا ہوں۔ انہوں نے گاڑی کو اشارہ دیا جو قریب ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور لپک کر آیا اور دروازہ کھولا۔ بابا نہایت شفقت سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی ایک خوبصورت علاقے کی طرف روانہ ہو گئی، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب بکھرا ہوا تھا۔ راستے بھر بابا کا ہاتھ میرے ہاتھ پر تھا، جیسے ڈر رہے کہ کہیں میں پھر کھو نہ جاؤں۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو میری آنکھ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بابا کا گھر خوابوں کے محل جیسا تھا، اونچی اونچی دیواریں، رنگین روشنیوں سے چمگاتی ہوئی خوبصورت لان، مہکتے پھول، نفیس پردے، قیمتی فرنیچر، ہر چیز کسی سلطنت کی جھلک دیتی تھی۔ میری روح ایک کسک سی اٹھی۔ میں نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ابا آپ نے تو ہماری خبر تک نہ لی۔ میری بات سنتے ہی بابا کی آنکھوں میں پھر نمی تیرنے لگی۔ ان کا چہرہ ندامت اور محبت کا ایک عجیب امتزاج بن چکا تھا، جیسے وقت پلٹ کر انہیں ان کی سب بھولی بسری خطائیں یاد دلا رہا تھا۔ ابھی میں اس عالی شان گھر کی رنگینیوں اور بابا کی موجودگی کو خواب سمجھ کر خود کو تسلی دے رہی تھی کہ اچانک ایک طوفان کی طرح دروازہ کھلا۔ ایک عربی عورت وحشیوں کی طرح چیخی چلاتی اندر آئی۔
اس کی آنکھوں میں انگارے دبک رہے تھے، اس کی چیخوں میں نفرت کی آگ بڑھ رہی تھی، وہ غصے میں کچھ عربی میں بڑبڑا رہی تھی۔ میں اس کی باتوں کا مفہوم تو نہ سمجھ سکی، لیکن اندازہ ہو رہا تھا وہ میرے بابا پر برس رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی تھی، تم اس کو یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ گھر اس کا نہیں ہے۔ میرے بابا نے اس کی چیخو پکار کا کوئی جواب نہ دیا، بس نرمی سے کہا، تم چلو کمرے میں وہاں سب کو بتاتا ہوں۔ مگر وہ عورت باز نہ آئی۔ وہ دانت پیس کر بولی، کھانے کا وقت ہو چکا ہے، اب تم اسی کے پاس مت بیٹھے رہنا، جا کر کھانا بناؤ۔ بابا نے ایک بار بھی پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا، چپ چاپ اس عورت کے پیچھے چل دیے، جیسے ان کے قدموں میں زنجیریں پڑی ہوں۔ میرے دل میں ایک عجب سا دکھ اتر گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنے میلے اور بسیدہ کپڑے بدلے اور تھکن سے چور بستر پر گر کر سو گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزری تھی کہ ایک زوردار چیخ اور لڑائیوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ پورا گھر جیسے چیخ کر کوئی خفیہ کہانی سنانے لگا تھا۔ عربی عورت کی غصے بھری آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے دروازے کے قریب آئی اور میری آنکھوں نے وہ منظر قید کر لیا۔ عربی عورت بابا پر برس رہی تھی، گرج رہی تھی کہ کیوں وہ میرے قریب آتے ہیں، کیوں مجھے کھانا دے کر آئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں ایک پل بھی رہوں۔ میرے بابا کا چہرہ جھکا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں بے پناہ محبت اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آئے اور ایک تھالی میں کھانا تھا۔ میرے قریب آ کر بابا نے کہا، بیٹا کھانا کھا لو، میں جلد ہی تمہارے لیے کسی اور جگہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ میری روح میں جیسے بھڑکتی آگ نے انگڑائی لی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا، بابا اگر آج تک آپ کے بغیر جی رہی ہوں، رمشا بیگم کے ستیلے زہر کو چپ چاپ پیتی رہی ہوں، اصغر جیسے درندے کے ظلم کو اپنی ہڈیوں میں دفن کرتی رہی ہوں، تو دبئی میں بھی کسی کونے میں اپنی زندگی کے ٹوٹے پھوٹے سہارے تلاش کر لیتی۔ اگر میں اس بدبودار طوائف خانے سے بھاگ کر اپنی عزت بچا سکتی ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتی۔ میں نے آپ سے کوئی مدد نہیں مانگی بابا، اور اب آپ بھی نہیں مانگوں گی۔ میری آواز میں کرواہٹ تھی، آنکھوں میں طوفان تھا اور دل میں ٹوٹے خوابوں کا ملبہ۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا، وہ ساکت کھڑے تھے، جیسے میری ہر بات ان کے دل کے نہاں خانوں میں بجلی بن کر گر رہی ہو۔ میں نے پہلی بار اپنے باپ کے سامنے اپنے دل کی سختی کا اظہار کیا تھا۔ وہ خفگی جو برسوں سے میرے وجود میں سلگ رہی تھی، آج آتش فشاں بن کر پھٹ چکی تھی۔ بابا نے اپنی نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ان کی آواز بھرا گئی، بیٹا مجھے معاف کر دو، تم تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میری رانی تھی، میرا غرور تھی، مگر میرا بیٹا تمہارے اچھے مستقبل کی خاطر ہی میں نے رمشا سے شادی کی تھی۔ میرے ارادے نیک تھے، میں تمہارے لیے، تمہارے روشن کل کے لیے سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ بابا کے لفظ لفظ میں ندامت تھی۔ وہ آگے بولے، بیٹا میں تمہاری بہتر تعلیم، تمہارے اچھے مستقبل اور اپنے دوسرے بچوں کے بہتر حالات کے لیے دبئی آ گیا تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھو کہ ایئرپورٹ پر کسی نے میرے بیگ میں ڈرگز رکھ دی، مجھے ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا، میرے خواب میرے ہاتھوں میں بکھر گئے۔ میں تقریباً 1 سال تک دبئی کی تنگ و تاریک جیل میں سڑتا رہا۔ اسی دوران یہ عربی عورت میری زندگی میں آئی، اس نے پیسے دے کر مجھے جیل سے چھڑایا، لیکن بدلے میں میری آزادی کو گروی رکھ لیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ذہنی طور پر معذور، اس کا نام تھا اصغر۔ جب بابا نے یہ نام لیا تو میرے بدن میں چھری جھری دوڑ گئی۔ اصغر وہی نام جو میری زندگی کا زہر بن کر میرے وجود میں اتر چکا تھا۔ میں تڑپ کر بولی، ابا آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ سچ جاننے کی تڑپ نے میرے اندر طوفان برپا کر رکھا تھا۔ بابا نے ہچکچیاں لیتے ہوئے بولنا شروع کیا، جب وہ عورت مجھے جیل سے نکال کر اپنے گھر لائی تو مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اس کا مقروض تھا، میں سارا دن اس کے گھر کے کام کرتا تھا، اس کے حکم کا غلام تھا۔
3 سال گزر گئے۔ جب مجھے موقع ملا میں تو پاکستان واپس آیا۔ اس عورت اور اس کے بیٹے اصغر کو بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ بابا کی آنکھیں اب بھی نمی سے لبریز تھی۔ وہ بولے، بیٹا جب ہم پاکستان گئے تو میں تم لوگوں سے ملنے آیا تھا، لیکن اصغر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا، وہیں سے اس نے تمہیں دیکھ لیا۔ پہلی نظر میں وہ تم پر دیوانہ ہو گیا۔ اس نے وہیں ضد پکڑ لی کہ شادی اسی لڑکی سے کرے گا، اور جب اس عورت کو پتہ چلا کہ تم میری بیٹی ہو تو اس نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، مجھے بلیک میل کیا، اور اگر میں نے تمہیں اصغر کے نکاح میں نہ دیا تو وہ مجھے دوبارہ جیل میں ڈلوا دے گی۔ میری زندگی ایک قید خانہ بن چکی تھی۔ بابا نے تھکے لہجے میں کہا، اصغر وہیں پاکستان میں رہ گیا تھا، وہ اکثر تمہیں چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا، تمہیں خبر بھی نہ تھی کہ کس درندے کی آنکھیں تمہارے تعاقب میں بیٹھی تھی۔ بیٹا اصغر کی پہلی بھی 8 شادیاں ہو چکی تھی اور تم اس کی 9ویں بیوی بنائی گئی تھی۔ بابا کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، ان کی آواز میں درد کی ایسی لہر تھی کہ میرا دل چھلنی ہو کر رہ گیا۔ میری روح پر ایک اور قیامت گزر گئی تھی۔ میرے اپنے بابا نے انجانے میں ہی صحیح مگر مجھے ایک درندے کے سپرد کر دیا تھا۔ میں بے خبر اپنی تقدیر کی سولی پر چڑھتی رہی۔ ابا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ بیٹا وہ اصغر آج بھی دبئی میں، یہ عورت جس نے مجھے قرض دار بنا کر غلام بنایا تھا، وہ تم پر ظلم کے پہاڑ توڑتی رہی۔ جب تمہاری اس سے شادی ہوئی تو شروع میں تم اس کی آنکھوں کا تارا تھی، اس کی پسند تھی، مگر جب اس کا دل تم سے بھر گیا، جب تمہاری معصوم مسکراہٹ اس کی نظروں میں کاٹنے بننے لگی تو اس نے تمہیں کال کوٹھری میں دھکیل دیا۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں ابا کی بات کاٹتے ہوئے چیخی، بابا اگر آپ کو سب معلوم تھا تو آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ ابا نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا میں مجبور تھا۔ میں چلائی، بابا کیسی مجبوری؟ ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم میں جلتا دیکھ کر بھی خاموش رہا جائے؟ ابا کی آواز بکھر گئی، بیٹا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں مقروض تھا، میری گردن اس عورت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، اس نے میرے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا تھا، مجھ سے ہر ذلت امیز کام کروایا تھا۔ بیٹا تمہارا باپ زندہ لاش بن چکا تھا، میں تمہیں بچانا چاہتا تھا مگر میرے پاس ہمت نہیں تھی۔ میرے وجود میں ایک آگ بھڑک اٹھی، میری آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ میں نے ابا کی طرف دیکھ کر کہا، ابا آپ مجھے خاموش نہیں رہوں گی، اب میں اصغر کو اس کے بھیانک انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گی، اور میں اس عورت کو بھی نہیں چھوڑوں گی جس نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے سامان اٹھایا، میرے قدموں میں عزم کی گونج تھی۔ میں اس جہنم سے باہر نکلنے لگی، لیکن جیسے ہی میں دروازے پر پہنچی میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرے سامنے اصغر کھڑا تھا، اپنی غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ، اس کے ہونٹوں پر زہر بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ طنزیہ ہنسا اور بولا، طوائف خانے سے تو تم بھاگ آئی ہو، اب یہاں سے کیسے بھاگو گی؟ اس نے ایک اشارہ کیا۔ گارڈ بجلی کی سی تیزی سے لپکے، انہوں نے مجھے دبوچ کر ایک اندھیرے کمرے میں پھینک دیا۔ کمرہ ایسا تھا جیسے کوئی قبر ہو۔ میرا دل خوف سے پھٹنے کو تھا، میرا وجود میں کانپتے لرزتے طوفان اٹھنے لگے، میرے جسم میں درد اور میری روح میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اصغر دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں درندگی کا ناچ تھا۔ میں تنہا تھی مگر میری رگوں میں اب ایک نیا حوصلہ دوڑ چکا تھا۔ میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب میں کسی کے ظلم کا شکار نہیں بنوں گی، اب میں اپنے آپ کو بچاؤں گی، اب میں اصغر کو اور اپنی ستیلی ماں کو ان کے ظلم کا ایسا جواب دوں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ میں نے اپنی آخری سانس تک کوشش کی، میں نے دیواروں پر ہاتھ مارے، میں نے دروازہ پیٹا، میں نے چیخیں ماری، مگر میں اس خوفناک اندھیرے کمرے سے باہر نہ نکل سکی۔ میری امید کی آخری کرن بھی ٹوٹ چکی تھی۔ چند لمحوں بعد میرے باپ کو بھی گھسیٹتے ہوئے لایا گیا تھا اور میرے ہی ساتھ اس قید خانے میں پھینک دیا گیا تھا۔ ہم دونوں اب بے بس تھے، ہم دونوں اب قیدی تھے،
ہم دونوں اب ان درندوں کے رحم و کرم پر تھے جن کے سینے میں دل نہیں پتھر تھے۔ وہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ پروفیشنل کرمنل تھے۔ ان کے چہرے پر معصومیت کا نقاب تھا اور اندر بھیڑیے چھپے ہوئے تھے۔ ان کا طریقہ واردات نہایت خوفناک تھا۔ یہ پہلے مجبور اور لاچار گھروں کی بیٹیوں کو تاکتے اور ان گھروں کو گھیرتے، پھر چھوٹے رشتے دکھا کر یا محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر ان معصوم کلیوں کو اپنے شکنجے میں کس لیتے تھے، اور جب لڑکیاں ان کے چنگل میں آ جاتی تو ان کے ساتھ چند دن محبت کا ناٹک کرتے، پھر انہیں دبئی کے بدنام طوائف خانوں میں بیچ دیتے، جہاں عزتیں نیلام ہوتی، جہاں روحیں سسکتی، جہاں جسم نوچے جاتے۔ مجھے اب ہر بات صاف سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ پاگل پن کا مظاہرہ جو اصغر کرتا تھا وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، ایک مکروہ چال تھی تاکہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکے جا سکے۔ ان کا نیٹ ورک بہت وسیع تھا، ہزاروں معصوم لڑکیاں ان کے ظلم کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ کچھ لڑکیاں تو زندہ نہ رہ سکی، کچھ میری طرح موت کے منہ سے بھاگ نکلتی، اور کچھ ساری زندگی اپنی عزت روندتے دیکھتی، ساری زندگی قید میں تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر مر جاتی۔ میرے باپ کی آنکھوں میں شرمندگی کے سمندر تھے، میری اپنی آنکھوں میں آگ تھی، اور میرے دل میں انتقام کا بھڑکتا ہوا طوفان تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب یا تو میں ان درندوں کو جہنم واصل کر دوں گی یا پھر اپنی آخری سانس تک لڑتی رہوں گی۔ بہت زبردست تم نے پورا سین ذہن میں بٹھایا ہے۔ آخر ایک وہ بھی دن آیا جب میں اپنی چالاکی، اپنی ہمت، اپنی ضد میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے موقع دیکھ کر سازش رچی اور ایک لمحے میں اس بند کمرے کی قید سے بھاگ نکلی تھی۔ میرے قدموں تلے زمین کانپ رہی تھی، میرا دل دھڑک دھڑک کر حلق سے آ رہا تھا، مگر میں رکی نہیں۔ سب سے پہلے میں پاگلوں کی طرح پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ میں نے وہاں پر اپنی رواداد سنائی تھی، اپنی درد بھری کہانی سنائی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی میری چیخوں کو سننے والا نہیں تھا۔ سب مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، میرے الفاظ ہوا میں بکھر رہے تھے، میری فریاد زمین میں دفن ہو رہی تھی۔ میں نے لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھی فرار ہو جانا ہی بہتر سمجھا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا ان درندوں کی جڑیں بہت گہری تھی، ہر طرف ان کی ایجنٹ پھیلے ہوئے تھے۔ پھر وہ گاڑی بھی آئی جس کا میں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، جب اصغر اپنی اگلی معصوم شکار کو پھانسنے کے لیے نکلا تھا۔ اس کی ایک نئی ڈیل تیار ہو چکی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا آج موت خود اس کا شکار کرنے آئی تھی۔ میں نے اصغر کو ایک سنسان جگہ پر لے جا لیا تھا، میرے دل میں نفرت کا آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ میں نے اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا، اسے جہنم واصل کر دیا تھا جہاں کہ وہ لائق تھا۔ پھر میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور بھاگ نکلے۔ ہم دونوں جان بچا کر پاکستان واپس آ گئے تھے۔ پاکستان پہنچتے ہی میں سیدھا اپنے پرانے گھر گئی تھی، وہی گھر جہاں میری دکھوں کی داستان شروع ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو میرے سامنے میری ستیلی ماں رمشا بیگم کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ کانپنے لگی تھی۔ میں نے چیخ کر سوال کیا تھا، کیوں رمشا کیوں؟ میں نے تمہیں اپنی سگی ماں کی طرح چاہا تھا، میں نے تمہیں عزت دی تھی، محبت دی تھی، پھر کیوں تم نے مجھے چند روپوں کی خاطر ان درندوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا؟ رمشا بیگم زاروں قطار رو پڑی تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ گھنٹوں کے بل بیٹھ کر میرے سامنے گر پڑی تھی اور روتے ہوئے بولی تھی، بیٹی میں مجبور تھی، لاچار تھی، میں بے بس تھی، میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان ظالموں نے تمہاری چھوٹی بہن کو اغوا کر لیا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں دے دوں تو وہ میری بیٹی کو چھوڑ دیں گے اور مجھے پیسے بھی دیں گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری زندگی برباد ہو، مگر ماں کی مجبوری نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں اپنی ایک بیٹی کو بچاتے بچاتے دوسری بیٹی کو جہنم میں دھکیل بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آج تک چین سے نہیں بیٹھی تھی۔ جو بھی تھا تمام میری ستیلی بیٹی تھی،
لیکن مجھے تم سے انسانیت تھی، تم نے میری بہت زیادہ عزت کی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹی۔ اس کی سسکیاں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میرے باپ نے بھی آنسو بھری آنکھوں سے رمشا بیگم سے معافی مانگی تھی، اور ہم سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر اپنے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ اب ہم سب ایک ساتھ رہنے لگے تھے۔ وقت کا پہیہ تھوڑا تھوڑا کر کے زخم بھرنے لگا تھا۔ چند ہی دنوں بعد اللہ نے ایک اور رحمت کا دروازہ کھول دیا تھا۔ ارسلان کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ ارسلان ایک نہایت شریف اور نیک دل انسان تھا، جس نے میری ماضی کو جاننے کے باوجود مجھے عزت سے اپنانا چاہا تھا۔ یوں میں ارسلان کی دلہن بن کر ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گئی، ایک زندگی جہاں سے عزت تھی، محبت تھی، سکون تھا اور خدا کا شکر تھا۔ ارسلان کے ساتھ میری نئی زندگی شروع ہوئی۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ حقیقت میں خوشی کیا ہوتی ہے، سکون کیا ہوتا ہے اور محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ارسلان کا دل اتنا سچا تھا کہ اس نے میری ماضی کی تمام تکالیف کو نظر انداز کر کے مجھے اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے وہ محبت نظر آئی تھی جو میں نے کبھی اپنے والدین سے بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن میں اور ارسلان گھر کے چھوٹے سے باغ میں بیٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور مجھے اس کا ہر لفظ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، تمہاری تکالیف، تمہاری ماضی، وہ سب اب تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ آج تمہارا مستقبل تمہارا، صرف تمہارا ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کی باتوں کو دل سے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھ تھا، وہ میرے نئے سفر کا ساتھی تھا۔ میرے والد اور رمشا بیگم بھی ہمارے ساتھ رہنے لگے تھے، اور دونوں کی زندگی نے بھی ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔ وہ میری زندگی کا حصہ بن گئے تھے، اور ہم نے ایک نیا آغاز کیا تھا۔ ہماری زندگی میں ایک خوشگوار سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ چند مہینوں بعد ایک دن ارسلان نے مجھے ایک خوبصورت کمرے میں جا بٹھا کر کہا، تمہاری تمام تکالیف کا بدلہ اب ہم تمہیں ایک خوشحال زندگی دیں گے۔ اس دن میرے دل کی گہرائیوں میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنی ماضی کی تکالیف کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اب میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ ماضی کا ہر دکھ، ہر درد اب صرف یادوں کا حصہ بن چکا تھا۔ زندگی ایک نئے رنگ میں بکھر رہی تھی۔ ارسلان کی محبت، میرے والدین کا سکون اور میری خود کی طاقت مجھے ایک نئی سمت دے رہی تھی، اور یوں میری زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ ایک ایسا سفر جس میں میں نے اپنے تمام دکھوں اور غموں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی تقدیر کو اپنی مرضی سے تشکیل دیا تھا۔